رب العالمین بار الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ و رسولہ و حبیبہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا والعان الدائم وعلی اعدائم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ دعا کرتے ہیں بار اللہ تجھ سے ہمارے قلوب کو اور ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرماتے۔ بار اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد۔ متوسل ہوتے ہیں بارگاہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں کہ شہزادی کونین ذکر و فکر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک ہدیہ درود بی بی پاک کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، بزرگان نے جو مطالب قرآن و حدیث سے اخذ کیے ان میں سے ایک ضروری مطلب یہ ہے کہ جو ایام ہیں، جو مہینے ہیں اسلامی لحاظ سے، اس میں ہر مہینے کا اپنا ایک خاص رزق ہے۔ اپنے ہر مہینے کی کچھ خاص برکات ہیں، کچھ خاص فیوز ہیں جو اسی ماہ میں، اسی ٹائم پیریڈ میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کی جو برکات ہیں، ایک آیت کا ثواب کئی گنا ہے، ایک ختم قرآن کا ثواب کتنے گنا ہے، تو وہ خاص رمضان المبارک سے مخصوص ہے۔ اسی طرح ہفتے کے ایام میں شب جمعہ کی بہت فضیلت ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے کہ کتنے ہی فرشتے پروردگار جو ہیں وہ اس لیے نازل کرتا ہے جن کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ شب جمعہ سے لے کے صبح تک ان افراد کا ثواب لکھتے رہیں کہ جو درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر۔ اور اسی طرح دن کے مختلف اوقات کی بھی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں۔ ایسے بزرگان کہتے ہیں کہ جو فجر سے تھوڑا پہلے کا وقت ہوتا ہے، بالکل وہ بہت خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بہت ساری برکات اور فیوز جو ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت سے آپ متوسل ہوں اس وقت میں، نماز شب کوشش کریں کہ جتنا اگر تھوڑے 10 منٹ 5 منٹ پہلے بھی اٹھ سکیں تو اس کی بہت زیادہ برکت فضیلت۔ بالخصوص آگے بہجت مرحوم شب جمعہ کو وہ جو وقت ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے کا، بالکل اس کو خاص تاکید اپنے شاگردوں کو کیا کرتے کہ اس کو مس نہ کریں۔ تو نکتہ عزیزان گرامی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو محرم کے 10 دن ہیں، عشر اول، اس کا اپنا ایک خاص رزق ہے۔ یہ جو قلب معصوم ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ معصوم مغموم ہو جایا کرتے تھے، غم کی کیفیت میں رہتے تھے، تو یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ ایام 10 روز بہت زیادہ خاص ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ ان 10 دن سے ہم کتنا زیادہ سے زیادہ فیض اور کتنی برکت اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر ممکن ہو تو انسان پہلے سے پلان کرے، اگر ممکن ہو تو چھٹی لے لے۔ جیسے بعض دوست کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے ریلیکس ہیں کیونکہ ہم نے چھٹی لی ہوئی ہے ان 2 ہفتوں میں، تو یقیناً یہ سزاوار ہیں 10 روز کہ ان کو پراپر طریقے سے انسان پلان کرے، برنامہ ریزی کرے۔ یہ سال کے 10 دن ہیں، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جو رزق اس میں تقسیم ہو رہا ہے پروردگار کی طرف سے، وہ دیگر ایام میں نہیں تقسیم ہوگا۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کریں آج کی گفتگو کا۔ عزیزان گرامی، ہم نے چاند رات کو انسان، مودت اور کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلہ گفتگو کی 4تھی نشست ہے۔ ہم نے سرنامہ کلام سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کے اس حصے کو قرار دیا کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا
تم سے اجر رسالت مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، مودت رکھو۔ پھر ہم نے قرآنی بنیادوں پر جاننے کی کوشش کی کہ اس مودت فی القربہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہم نے آیات دیکھیں جس میں پروردگار عالم نے، خلاصہ کروں کہ فرمایا کہ ما سألتکم من اجری فہو لکم، کہہ دیجئے کہ یہ جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے یہ بھی تمہارے ہی لیے ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں مانگا ہے میں نے اجر رسالت، کہہ دیجئے اے حبیب کہہ دو کہ میں نے اجر رسالت نہیں مانگا ہے مگر یہ عالمین کے لیے ایک ذکر ہے، عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ پھر جو کل ہم نے آیت دیکھی تھی اس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں نے نہیں مانگا ہے اجر رسالت مگر یہ کہ جو چاہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ تو وہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ان ساری آیات کو ہم جوڑیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سرکار نے اپنے دین کا جو حاصل ہے، جو نچوڑ ہے، اس کو مودت فی القربہ میں قرار دیا۔ یہ مودت فی القربہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، جس انسان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہ ایک ذکر ہے عالمین کے لیے، ایک یاد ہے عالمین کے لیے، ایک یاد آوری ہے عالمین کے لیے۔ کس کی یاد ہے؟ پروردگار کی یاد ہے۔ اور آخری نتیجہ کہ یہی مودت فی القربہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ اب اگر اللہ تک پہنچنے کا، کیونکہ اللہ پر ہم نے گفتگو کی تھی جو کہ کلمے کو حصر کر دیتی ہے، محصور کر دیتی ہے، حصار میں لے آتی ہے کہ سوائے اس کے نہیں ہے، تو وہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ مودت فی القربہ کے سوا اجر رسالت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، تو یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ سوائے اس کے اللہ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ اور اگر راستہ ہوتا تو خداوند کریم، خداوند رحیم کی رحیمیت اور کریمیت کا تقاضا یہ تھا کہ مخلوق کو اس کی نشاندہی کرتا۔ اب اگر اس نے نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے پروردگار تک پہنچنے کا، اور وہ ہے اہل بیت پیغمبر۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو ادھر کر دیجیے جی۔ ایک دفعہ پھر درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر۔ آج جس آیہ کریمہ سے ہم الہام لینے کی کوشش کریں گے، سورہ واقعہ کی یہ 2 یا 3 آیات ہیں جن کا خلاصہ جو ہے وہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ پھر درود بھیج دیے گا محمد علیہ۔ آیت کے جو نمبر ہیں وہ 77 سے 79 سورہ واقعہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ انہ لقرآن کریم، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایک پوشیدہ نوشتے میں ہے، یہ ایک پوشیدہ نوشتے میں ہے، اور اس کو لمس نہیں کرتے ہیں، چھوتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر مطہرون، سوائے مطہرون کے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے ظاہر پر نگاہ کی جائے، یہ جو کتاب کی شکل میں ہے، اس کو تو سب ہاتھ لگا سکتے ہیں، انسان پاک ہو یا نہ ہو خدا نخواستہ، تو ہاتھ تو لگانے سے نہیں روکا اس کو۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کسی عمیق حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اس حقیقت کا، کیونکہ اشیاء کا باطن ہے، اشیاء کا ظاہر ہے، قرآن کا بھی ایک باطن ہے جو بزرگان بہرحال اس کی تفسیر کریں کہ جو لفظی شکل ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ہے کہ جو الفاظ کی شکل میں آپ کے پاس ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک باطن ہے کہ جو سوائے مطہرون کے اور کسی کے پاس نہیں۔ تو سوال
عقل انسانی کو کرنے کا حق ہے ہر مسلمان کو کہ بہرحال یہ مطہرون کون ہیں. تو کہا وہیں تعارف کروا دیا تھا جب کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. مطہرون اہل بیت ہیں. تو یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو اجر رسالت طلب کیا جا رہا ہے مودت فی القربہ کی شکل میں، یہ در حقیقت قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، قرآن کے باطن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان کرام؟ یعنی وہ جو حقیقی علم قرآن ہے، باطن قرآن ہے، اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اب ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اب بات یہ ہے کہ جو حقیقتاً قرآن کا علم رکھتے ہوں ان کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر مسئلے کا حل ہونا چاہیے قرآن کی روح سے. اصحاب کے مجمع میں ایک مسئلہ پیش ہوا اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک گائے نے سینگ مار کے ایک جانور کو ہلاک کر دیا. اب سوال یہ تھا، وہاں پر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آیا یہ جس گائے نے مارا ہے اس کے مالک کے لیے سزاوار ہے، اس کے مالک کے لیے لازم ہے کہ وہ جو جانور مقتول ہے اس کے مالک کو اس کی اجرت عطا کرے، اس کی اجرت ادا کرے یا نہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کی کہ قضیہ کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے ارد گرد، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے کہا کہ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ تو فوراً کسی نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. پھر سرکار نے پوچھا کسی سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جانور تو مکلف نہیں ہے، جانور پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، تو قیمت بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سرکار نے رجوع کیا مولا کائنات کی طرف. اللہم صلی علی محمد وعلی. شکریہ. یا علی آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولا نے کہا سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیئرلیسنس تو شامل نہیں ہے اس مسئلے میں. غلطی جانوروں کے پالنے والوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں کوئی وظیفہ انجام دینا تھا جو انہوں نے نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ مقدمہ شروع کہاں سے مولا نے کیا؟ جانوروں کے جو رکھوالے ہیں، ان کے پالنے والے، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہیں جانوروں کو پالنے میں کوتاہی تو نہیں کی. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جس گائے نے مارا ہے اس کے پالنے والے نے کوتاہی کی تھی اس کو پالنے میں اور کھلا چھوڑ دیا، یا مثلا کچھ بھی ہوا کہ اس نے جا کے ہٹ کر دیا اس کو، تب تو اس پر واجب ہے کہ وہ ادا کرے اس جانور کی قیمت. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور غلطی مثلا دوسرے کی طرف سے ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے دیت دینے کی. سرکار نے علی کا فیصلہ سنا، ایک مرتبہ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، اس کے بعد فرمانے لگے تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے میرے خاندان میں ایک ایسے فرد کو قرار دیا کہ جس کے فیصلے انبیاء کے فیصلوں کی طرح سے. یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. اے علی تمہاری جو مجھ سے نسبت ہے حدیث منزلت آپ سب کے ذہنوں میں ہے. بزرگان کہتے ہیں کہ حدیث غدیر سے زیادہ راوی اس حدیث کے ہمارے پاس موجود ہیں سند کے اعتبار سے. حدیث غدیر کے اتنے راوی ہیں کہ 110 تو خالی اصحاب جمع کیے ہیں ہمارے علماء نے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث منزلت سند کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ قوی کہ یا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت کو ہٹا کے سارے مقامات تو ثابت ہیں نا. علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ نعرہ حیدری.
تو ہم کہہ رہے تھے حقیقت قرآن کی طرف اگر پروردگار نے دعوت دی ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ یہی ہیں وہ اہل بیت کے جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، تو حقیقت قرآن ان کے پاس ہونا چاہیے اور وہ ان کی سیرت میں نظر آنا چاہیے۔ ان کے جواب بتلا رہے ہیں کہ کس قدر عمیق علم قرآن ان کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح جب ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والا۔ برادران تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، اگر بعد میں کوئی آئے مومنین تو ان کو ایک دفعہ پھر درود بھیج دیجیے گا محمد والا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مدد۔ یمن کی طرف سے جب لوگ مسلمان ہوئے یمن میں، تو وہاں سے سرکار کی خدمت میں ایک مطالبہ آیا کہ یا رسول اللہ، کسی کو مامور کیجئے کہ جو ہماری ہدایت کرے، ہمیں دین سکھائے، ہمیں احکام بتلائے، ہمیں عقائد سمجھائے دین کے، ہماری رہنمائی کے لیے کسی کو بھیجیے۔ سرکار نے جناب امیر کو طلب کیا اور ان سے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور آج اس جملے سے ہم بہت کام لیں گے۔ کہنے لگے یا علی، ایک انسان کی ہدایت، ایک انسان کا تبدیل ہو جانا، ایک انسان کا ہدایت پا جانا تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے جن پر سورج چمکتا ہے۔ ایک انسان کی ہدایت، اللہ اکبر۔ وہ ایک حر چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے لشکر میں مولا کو نظر نہیں آ رہا، وہ نگینہ۔ اسی لیے انسان کو جب ہم بھی سوچیں نا اپنے بارے میں، تو یہ نہیں سوچے کہ اتنے چاہنے والے ہیں مولا کے، میں کہاں مولا کی نظر مجھ پر۔ عزیزان گرامی، ایک طرح کی تقصیر ہے اہل بیت کے لیے۔ وہ جو مولا نے فرمایا ہے نا کہ دنیا ایک اخروٹ کی مانند ہے ہمارے سامنے، جسے ہم الٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اخروٹ کا تجزیہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک انسان ہو کائنات میں، یا 1 ارب انسان ہو، یا 10 ارب یا 100 ارب، امام ایک ایک کے قلب کو باطن تہوں تک دیکھ رہے ہیں، اس کی آخری حد تک۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کر کے، جب ہم اب کیونکہ موضوع عشق و عاشقی رکھا ہوا ہے ہم نے، تو عشق و عاشقی میں یہ جاننا ضروری ہے کہ محبوب مجھ سے کتنا آگاہ ہے، میرے حال دل کو کس حد تک جانتا ہے۔ اسی لیے جو اتنی غزلیں مجازی ہمیں ملتی ہیں جس میں تغافل کا شکوہ کیا کرتے ہیں وہ مجازی دنیا میں، وہ اسی لیے کہ محبوب کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے حال سے وہ واقف نہیں ہے، لیکن پروردگار جس عشق کی طرف دعوت دے رہا ہے وہاں گارنٹیڈ ہے کہ تمہارا محبوب تم کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ شاید حر کو نہیں پتا تھا کربلا آنے سے پہلے حسین اس کے اندر سے کیا نکال لیں گے، چھپا ہوا تھا وہ کمال کہیں جس کو نکال لیا باہر حسین ابن علی۔ تو فرمایا سرکار دو عالم نے کہ اے علی، تمام وہ اشیاء کہ جن پر سورج چمکتا ہے اس سے زیادہ محبوب تمہارے لیے ایک انسان کی ہدایت ہونا چاہیے۔ چلے گئے سرکار وہاں پہ، اور یمنیوں کے اندر ایک خاص جناب امیر سے محبت ڈیولپ ہوئی۔ اس کے بعد یہ جو بعد میں لوگوں نے مشورے دیے مولا حسین علیہ السلام کو، جب وہ نکلے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب نکلے ہیں تو کسی نے کہا کہ فرزند رسول یمن کی طرف چلے جائیں، وہاں تو آپ کے بابا کے چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ اور آج تک جو یمن میں محبت اہل بیت کا عنصر موجود ہے وہ شاید اسی ابتدا کی وجہ سے ہے جو جناب امیر نے وہاں پہ تبلیغ کی ہے۔ اور جو آخر میں کہا گیا کہ یمانی کا خروج ظہور کی حتمی دلیلوں میں سے ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سلسلہ جو علی نے شروع کیا تھا وہ مہدی آخر الزمان تک جاری رہے گا۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا مولا کا ذکر۔ اب وہاں پہ چونکہ باطن قرآن کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو فیصلے جو جناب امیر نے کیے وہ واضح دلیل ہے کہ کس قدر سنک ہے امام کا ادھر سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان الفاظ میں بیان کر دوں، آئی ٹی کی دنیا ہے۔ تو مسئلہ وہاں پہ یہ پیش آیا عزیزان گرامی کہ کچھ لوگوں نے ایک شیر کا شکار کیا اور ایک گڑھا کھود کر اس کو اس میں قید کر دیا
کہ کہیں جا نہ سکے. ٹھیک ہے, اس گھڑے کی حفاظت پہ 4 آدمی جو ہیں وہ مامور ہوئے. اس واقعے کو فروغ ولایت میں, اور وہ جو پچھلا میں نے پڑھا وہ بھی فروغ ولایت آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب نے اس کو نقل کیا. تو 4 افراد اس شیر کی جو ہے وہ نگہبانی پر مامور ہوئے. ایسے میں ایک کا پیر پھسلا اور وہ گرنے لگا اس گھڑے میں, تو اس نے فوراً دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا. اب وہ بھی گرنے لگا, اس نے تیسرے کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے نے چوتھے کا ہاتھ پکڑا. چاروں جو ہیں وہ اس گھڑے میں گر گئے. شیر نے 4 افراد کو ہلاک کر دیا, 4 مارے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیت کون دے گا اور کتنی دے گا, کیونکہ اگر ایک جو پہلا گیا ہے اس نے ہاتھ پکڑا ہے اگلے کا, تو خود تو وہ مقتول ہے ایک طرح سے, چلیں شیر نے اس کو ہلاک تو کیا ہے, لیکن 3 آدمی اس نے بھی تو گھسیٹے ہیں. 3 افراد کی جو موت ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہے. دوسرے آدمی کا بھی یہی حال ہے کہ پہلے آدمی کی وجہ سے وہ مارا گیا, لیکن اس نے بھی تو 2 آدمیوں کی موت میں حصہ ڈالا. پیچیدہ صورتحال پیش آئی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی صورتحال لے کر آتا تھا سامنے کہ ہے کوئی دعوی سلونی کرنے والا علی کے سوا تو مسئلے کو حل کر. بعد میں جو مسائل پیش آئے ہیں رسول اللہ کے بعد جن کے حل نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, وہ مسائل خود دلیل تھے علی کی علمی برتری کے. تو لوگ آ کر کہتے تھے کہ جب حل اس کے پاس ہے تو اب عزیزان گرامی سرکار کے پاس یہ پیچیدہ ترین مسئلہ آ گیا کہ اس کا فیصلہ کریں. سرکار نے کہا عجیب و غریب, سوائے علی کے کوئی اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا سرکار کے علاوہ. تو مولا نے فرمایا کہ وہ جو پہلا ہے, پہلا مسئلہ تو یہ کہ بھائی دیت دے گا کون, جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا تو یہ کانٹیکسٹ. تو مولا نے کہا بھائی دیت تو وہ دیں گے کہ جنہوں نے اس گھڑے کو کھودا تھا. ٹھیک ہے, جنہوں نے ساری کہانی شروع کی تھی, جس نے گھڑا کھودا ہے وہ مامور ہے کہ دیت دیں گے, ان کا وظیفہ. اچھا بھائی کتنی دیں گے؟ 4 آدمی مارے گئے, اور میں نے کہہ دیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کرسٹل کلیئر ہے معاملہ, پیچیدہ ہے کہ جو مقتول ہیں وہ خود بھی دوسرے کے قتل میں شریک ہیں. یہ بڑا مشکل تھا. مولانا نے فرمایا کہ وہ جو پہلا ہے اس کو دیت دی جائے گی 25%, 1/4. وہ جو دوسرا ہے, اب سب کے رشتہ دار بیٹھے نا جو دیت وصول کریں گے, سن رہے ہیں مولا کا فیصلہ. وہ جو دوسرا گیا ہے اس کی دیت ہے 1/3, 33.33% آج کے آپ کے حساب سے. تیسرے کی دیت آدھی اور چوتھے کی دیت پوری. اب رشتہ داروں میں اختلاف ہو گیا کہ 4 آدمی مارے گئے, دیت الگ الگ کیسے, اور وغیرہ وغیرہ مسئلے آ گئے شروع. چلو بھائی رسول اللہ کے پاس جائیں گے یہ مقدمہ لے کے. آئے یمن سے مدینہ, سرکار تشریف فرما ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد, اللہم صلی اللہ السلام علیکم. اگر فرمائی بھائی جازے وہ چیز ہی نہیں تھی. اللہ صلی علی محمد. آپ بالکل, میں سلوات پڑھوا کے آپ بیٹھ جائیے, بالکل کوئی آپ کی چیز ہی نہیں. اللہم صلی علی. اب اگر میری زبان لڑکھڑا جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آقا کا ادب مانے ہو رہا ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا آگے صحت و سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی فرجہ. تو آقا میں فروغ ولایت سے آقا جعفر سبحانی صاحب نے جو مولا کا فیصلہ نقل کیا وہ بیان کریں. تو اب وہ فیصلہ تو مولا نے کر دیا, دیت بتلا دی سب کی 25%, 33.33, 50 اور پوری. رشتہ داروں میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی جائیں گے اور سرکار کی جو ہے وہ حضور یہ فیصلہ پیش کریں گے کہ علی نے ایسا فیصلہ جو ہے وہ سنایا. آگے یمن سے مدینہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں گے یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے
اور علی نے ایک فیصلہ دیا جو ہمیں قبول نہیں ہے. کہ بھائی کیا فیصلہ دیا؟ انہوں نے بتایا پورا قضیہ. یہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک کی جو ہے وہ 1/4 ہے، دوسرے کی 1/3 ہے، تیسرے کی آدھی اور چوتھے کی پوری. تو یہ ہمیں جو ہے وہ قبول نہیں. سرکار نے ایک مرتبہ فیصلہ سنا، اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، فیصلہ تو وہی ہے جو علی نے کر دیا. میں کہہ رہا تھا کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد عالم، تو یہ قرآن ایک پوشیدہ نوشتے میں ہے اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لمس نہیں کر سکتے مگر مطہرون. تو سیرت عملی سے اور فیصلوں سے، جوابوں سے یہ انسان واضح طور پر اندازہ لگا سکتا ہے کہ حقیقت قرآن کس کے پاس تھی اس وقت. اب عزیزان گرامی، جو بنیادی مسئلہ ہے اس جہاں پر ایک دفعہ درود بھیجیے محمد عالم. کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ انسان ایک ڈائمنشن ہے جو مسلسل ہمارے ساتھ چل رہا ہے، انسان، مودت اور کربلا. تو یہ جس سے تقاضا کیا جا رہا ہے مودت فی القربہ کا، اس موجود کی حیات میں مودت فی القربہ کی جائگاہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اور کس طرح مودت اس کے اوپر اثر انداز ہوتی. تو ایک اثر جو پاکیزہ افراد کی مودت کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزہ افراد کی مودت انسان کو پاکیزگی کی طرف لے کر جاتی ہے. اچھا بھئی یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک تو وجہ بہت ظاہر ہے، سامنے کی ہے کہ انسان، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ جس سے مودت رکھتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کے جیسا بننا چاہتا ہے. اب آپ نے معصوم سے مودت کی جو عہد اپنے کہہ لیں گلے میں توق ڈال لیا ہے معصوم کی مودت کا، گویا آپ نے عصمت کو بطور کمال قبول کر لیا ہے. آپ نے اپنی کوڈنگ میں، اپنے باطن میں یہ لکھ دیا ہے کہ عصمت کمال ہے اور یہ کمال مجھے قبول ہے. یہیں سے انسان کی اپنی طہارت کا سفر شروع ہوتا ہے. اب کس طرح سے یہ انتقال طہارت ہے معصوم سے انسان تک؟ کہتے ہیں کہ حدیث ہمارے پاس ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ. اب یہ جو کل خطیہ ہے یہ کیا ہے کہ حب دنیا ہر، ویسے راس تو آپ نے سن رکھا ہے کیونکہ راس الحسین وغیرہ وغیرہ، لیکن جو اس کے معنی بنتے ہیں وہ سر والے نہیں ہیں ظاہر، وہ ہے کہ بنیاد، ہر گناہ کی بنیاد حب دنیا ہے. دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد. اب یہ جو سارا معاملہ ہے آپ کا عزاداری برپا کرنا، امام حسین علیہ السلام سے آپ کی ایک خاص محبت اور مودت، وہ اس میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ انسان یہ جانتا ہے کہ حسین ابن علی وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری دنیا اللہ کے لیے قربان کر دی. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے حسین ابن علی کی محبت قبول کی تو گویا آپ نے اپنے باطن میں یہ بات لکھ دی کہ اللہ کی خاطر اپنی دنیا کو اگر قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، کمال سے محبت کر رہے ہیں نا آپ، حسین کے کمال سے محبت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور حسین سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہے. یہی ہے نا دلیل ہماری. تو حسین نے چونکہ اپنی ساری دنیا قربان کر دی، جو بھی کچھ حسین کے پاس تھا، تو اب یہ مودت جب آپ نے قبول کی حسین سے، تو اب آپ کے اندر جو حب دنیا ہے اس پہ آپ نے قینچی چلانی شروع کر دی بغیر جانے ہوئے، لاشعوری طور پر. دلیل کیا ہے؟ جس وقت آپ اس رقت میں ڈوبے ہوئے ہیں حسین ابن علی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو کوئی دنیا کی طرف مائل کرنے کے لیے دعوت دے تو آپ کا دل متوجہ نہیں ہوگا. غور کیا آپ نے عزیزان کے؟ اور برعکس
اگر کوئی دنیا میں غرق ہے تو پھر آپ اس کو حسین کی طرف دعوت دیتے رہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل عزیزان کرام، دلیل کیا؟ کیونکہ آج ذکر اور میں بالکل مختصر کروں گا کیوں باغ تشریف لے آئیں. ایک شخص ہے ابن سعد، ایک دفعہ آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا ایک مرتبہ پھر درود بھیج دیجیے گا محمد اللہ. تو عزیزان گرامی میں یہ کہہ رہا تھا کہ معصوم افراد سے مودت انسان کی اپنی طہارت کا سفر ہے. ٹھیک. اب جب گناہ کرتا ہے مومن، اور یہاں بزرگان کہتے ہیں کہ مومن کے گناہ میں اور جو غیر مومن کا گناہ ہے اس میں ایک فرق ہے. وہ جو غیر مومن ہے وہ اپنے گناہ سے لذت لیتا ہے، لیکن مومن گناہ پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. کوئی اپنے باطن میں کہہ رہا ہے کہ جب عصمت کا ماننے والا ہے تو یہ کیا کر دیا. ادھر گناہ سرزد ہوتا ہے، ادھر اس کا وجدان، اس کا اپنا ضمیر اس پر عذاب کرنا شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے اس کی توبہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. وہ جو عارضی لذت لی تھی اس کا مداوع اس کرب اور خجالت اور شرمندگی سے شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان کرام؟ مثال بزرگان یہ دیتے ہیں کہ مومن کا گناہ کرنے کی جو مثال ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر میں چور داخل ہو جائے، جب تک اس کو نکال نہیں لے گا چین سے نہیں بیٹھے. اسی طرح مومن جب تک اپنے گناہ پر پشیمان نہیں ہوتا، جب تک توبہ نہیں کر لیتا، چین سے نہیں بیٹھتا. اور یہی اپنے آپ کو چیک کرنے کا ایک پیمانہ بھی ہے کہ گناہ کر کے خوشی ہو رہی ہے یا پچھتاوا ہو رہا ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد اور اللہ کے خلیفہ، اللہ کی حجتوں کا جو وظیفہ تھا وہ وظیفہ ہی یہی تھا کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلائیں، بھٹکے ہوئوں کو لوٹا لیں، واپس سیدھے راستے پہ لگا دیں. اسی لیے اکثر انبیاء کا جو پروفیشن نقل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ چرواہا، کیٹل فارمنگ کہہ لیجیے، اس میں جانوروں کو چرانا. تو وہ جو گلہ بانی ہے وہ ایک طرح کا استعارہ ہے کہ ظاہر میں بھی نگہبان ہے، سمجھ رہے ہیں، مظلوموں کے، بیچاروں کے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جو بھیڑ کا بچہ ہے، لیمب ہے، وہ نکل کے بھاگا ان کے گلے سے. تو سرکار تعاقب میں گئے اس کے تیزی سے اور جا کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور کہنے لگے کہ میں تیرے لیے چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ رہے، تجھے بھیڑیا کھا جائے گا تیری اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اور تو مجھ سے بھاگ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کو اتنی پسند آئی ان کی یہ ادا. بہرحال مقدمہ نبوت ہے ان کا یقیناً. تو عزیزان گرامی، معصوم اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء بہانے سے انسان کو سیدھے راستے پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مولا کا ایک چاہنے والا ہے، مولا کی زیارت کرنے جاتا تھا نجف. تو راستے میں اس کو ایک کسی چیک پوسٹ پہ کہہ لیں اس زمان ایک سپاہی نے بہت اذیت دی، اور ناصبی تھا، دشمن اہل بیت تھا. بہرحال اس نے خلاصہ کہ میں مولا سے جا کے اس کی شکایت کروں گا کہ مولا اس سے میرا انتقام لیں. آیا امام کے در پہ، استغاثہ کیا اس نے کہ مولا اس نے بہت ستایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اس سے انتقام لیجیے. بہرحال اصرار کرتا رہا. رات کو اس نے عالم رویا میں مولا کائنات کی زیارت کی، دیکھا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اس کو بخش دے. کہنے لگا مولا اتنا اس نے مجھے ستایا اور یہ آپ فرما رہے ہیں کہ بخش دے. پھر مولا نے اصرار کیا، یہ بھی کہنے لگا، میں بھی اصرار کرتا رہا کہ مولا نہیں. مولا نے کہا اس کا ایک حق ہے ہمارے اوپر. تو
اس نے کہا کہ مولا کیا حق ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ایک دفعہ یہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا نہر کے کنارے، اور اس نے دیکھا پانی بہہ رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس دنیا میں کتنا پانی یوں ہی بہہ جاتا ہے، تھوڑا سا اگر حسین کو پلا دیتے، پیاسا شہید نہیں کرنا چاہیے تھا حسین کو۔ مولا نے کہا اس کا ایک یہ حق ہے ہماری گردن پہ، اس کو بخش دیں۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انسان ڈاؤٹ نہ کرے کہ کسی کا کوئی عمل یا کسی کا کوئی خیال نظر معصوم سے محو ہو جائے گا، امام کی نظریں کہاں تک ہیں۔ بہرحال یہ لوٹا، اور راستے میں پھر وہی چیک پوسٹ ہے، اور وہ سپاہی جو ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے وہی جو طنز وہ کرتا تھا اس نے کرنا شروع کیا دوبارہ کہ آ گئے تم زیارت سے، اور یہ وہ۔ اس نے کہا آ گیا، اس نے کہا کہ بدلہ لینے کا کیا کہ گئے تھے، تو کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم معاف کر دیا تجھے۔ تو اس نے کہا کیوں معاف کر دیا؟ اس نے کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ ان کا یہ حق ہے تیرے اوپر، مطلب ان کے اوپر تیرا یہ حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ اس نے بتا دیا کہ تو بیٹھا ہوا تھا ایسے پانی کے لیے، تو نے پانی پہ نظر ڈالی اور یہ سوچا کہ اتنا پانی بہہ جاتا ہے، کاش تھوڑا سا حسین کو پلا دے۔ کوہرام برپا ہو گیا اس کے وجود میں، کہنے لگا میں تھا اور میرا خدا تھا، علی کو کس نے خبر دے دی؟ بس یہی علی کی حقانیت کی دلیل۔ دیکھیں عزیزان گرامی کیسے مولا جو ہے وہ بہانے سے انسان کو سیدھے راستے پر۔ ابو بصیر کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اور وہ جو تھا وہ اچھے کردار کا حامل نہیں تھا، بہرحال حکومت کا ملازم تھا، اور ظاہر ہے کہ باطل حکومتوں کی جب ملازمت انسان کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو ایک مرتبہ ابو بصیر سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ایک دفعہ درود بھیج دیے مولا۔ تو اس نے ایک عجیب حسرت بھرے انداز میں کچھ جملے ابو بصیر سے کہے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے ایک چیز میں، اس کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جو تھوڑا سا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر نکال لے، اور یہاں پر دوست بہت زیادہ کام آتے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے، انسان کو کاہلی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، مگر ایک فون آ گیا کہ میں آ رہا ہوں لینے کے لیے، مجلس میں جانا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ مس ہو جاتی اپرچونٹی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی اس نے کہا ابو بصیر بڑے خوش نصیب ہو تم، تمہاری زندگی پاک و پاکیزہ ہے، رسول کے فرزند کی خدمت میں جاتے ہو، ان سے ملاقات کرتے ہو، میرا حال دیکھو، گناہ ہی گناہ ہے، اور کیا مایوس ہوں، یعنی نجات کا اب کیا امکان جس میں ڈوبا ہوا ہوں۔ بہرحال اس طرح کے کلمات اس نے کہے۔ ابو بصیر نے کہا کہ میں مولا سے تیرا ذکر ضرور کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو بصیر آئے امام کی خدمت میں ملنے کے لیے، ذکر کیا مولا ہمارا ایک ایسا ایسا جاننے والا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ مطلب میں اس طرح سے ڈوبا ہوا ہوں گناہ میں، اور امیدوار ہے کہ اگر کچھ۔ مولا نے کہا کہ اس سے کہنا کہ اگر وہ یہ راستہ چھوڑ دے، گناہ کا راستہ ترک کر دے، تو اس کی جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ ابو بصیر واپس آیا اور اس شخص سے کہا کہ میری مولا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کیا فرمایا؟ مولا اس نے کہا، ابو بصیر نے کہا کہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر تو گناہ کا راستہ ترک کر دے تو تیری جنت کی ضمانت مولا نے لے لی۔ 3 مرتبہ اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعی انہوں نے کہا ہے، ابو بصیر نے کہا میں قسم اٹھا لیتا ہوں، قسم اٹھا لیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پھر ابو بصیر کہتے ہیں کچھ دن اس سے ملنا نہیں ہوا۔ کچھ دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں جا کے مزاج پرسی کروں، بہت دن ہو گئے نظر نہیں آیا۔ جا کے دروازے پہ دستک دی تو دروازے کے پیچھے سے اس نے مجھ سے کلام کیا۔ میں نے کہا بھائی دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ استغفار کیا تو اس نے کہا ابو بصیر جو بھی کچھ حرام سے کمایا تھا وہ سب دے دیا، جس کا جو حق تھا میرے مال میں وہ بھی ادا کر دیا، اب ایسا ہے کہ لباس بھی نہیں ہے پراپر۔ اللہ اکبر۔ ابو بصیر بھی ظاہر لرز فوراً گئے، اس کے لیے کچھ بندوبست کیا کہ بھائی لباس وغیرہ۔ کچھ دن کے بعد بیمار پڑا، کسی نے آ کر کہا ابو بصیر تمہارا دوست تو بیمار ہو گیا ہے شدید۔
ابو بصیر پہنچے اس کے سرانے تو دیکھا کہ اس کی بس چند لمحے کا مہمان ہے وہ. اچانک انہوں نے دیکھا ابو بصیر نے کہ آنکھیں اس نے کھولی, ایک مرتبہ اٹھ کر کسی کو سلام کیا اور اس کے بعد اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی. اب ابو بصیر جب اگلی دفعہ کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے گیا تو ابھی پہلا قدم میرا امام کے دروازے کے اندر تھا کہ امام نے مجھے وہاں سے آواز دی, ابو بصیر تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ ہم نے وفا کر دیا. سبحان اللہ. یہ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا. پسیزانی گرامی 2 جملے اور بس, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں. بزرگان کہتے ہیں بہرحال کہ توبہ بعض لوگ کیوں قبول کر لیتے ہیں, بعض لوگ نہیں قبول کرتے, اس کی کیا وجوہات ہیں. ایک واضح جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے صفات عالیہ, کہ انسان کن صفات کا مالک ہے. عاجزی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بہت آگے تک لے جانے میں بہت مددگار ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں تکبر ہے ظاہر, جو سب سے پہلے شیطان نے کیا, اور بہرحال آپ سب کو معلوم ہے. تو عاجزی بہرحال, اب ذکر کیونکہ آج حر علیہ السلام کا کرنا تھا تو ان کی شخصیت میں تھوڑا سا جو پرسنالٹی انالیسس ہے وہ دیکھیں. اگر ہم نے کہا تھا کہ ایک منزل پر امام نے اپنے اصحاب سے کہا, اپنے انصار سے کہا کہ پانی زیادہ مقدار میں جمع کر لو. کسی کو اس وقت وجہ معلوم نہیں تھی کہ کیوں فرزند رسول یہ حکم دے رہے ہیں. بہرحال حکم کی تعمیل ہوئی اور پانی جو ہے وہ بڑی تعداد میں جمع کر لیا گیا. اور اگلی سفر کی جو منزل تھی یا اس کے راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ دور سے ایک لشکر آ رہا ہے مختصر. حر 1000 کے لشکر کے ساتھ آ کر امام سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا. امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ مولا عباس سے فرمایا کہ بھیا عباس, بات تو ان سے بعد میں ہوگی, دیکھو کس قدر پیاسے ہیں, وہ جو پانی جمع کروایا تھا وہ ان کو پلا دو. اپنے مہمان کی تیاری حسین کب سے کر رہے تھے. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ انسان تو پیاسے ہیں ہی, ان کے جانور بھی پیاسے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جانور جب تک 3 دفعہ منہ نہ ہٹا لے اس کے آگے سے پانی کا برتن نہ ہٹانا. اللہ اکبر. چوٹ تو حر کے دل پر اسی وقت پڑ گئی تھی کہ یہ کیسے کردار کے لوگ ہیں, میں ان کو گرفتار کرنے آ رہا ہوں اور یہ میری ضیافت کر رہے ہیں, میری مہمانی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال اس نے اپنا مدعا بیان کیا, مولا اور اس کے درمیان گفتگو ہوئی. نماز کا وقت آیا. بہت ضروری نقطہ ہے یہ. 1000 سپاہیوں کا کمانڈر ہے وہ, ٹھیک ہے, کتنا پروٹوکول ہوگا اس کا. ادھر نماز کا وقت ہوا اور ہم اگر دیکھیں تو بعید نہیں ہے کہ اس کے جو سپاہی تھے وہ اصرار کر رہے ہوں گے کہ تم اپنی جماعت الگ کرنا, کیونکہ ہم تو ان کے مخالف ہیں نا. تو کامن سینسیکلی بات ٹھیک ہے منطقی طور پر کہ آپ کی ان کی جماعت الگ ہونی چاہیے, ہماری الگ ہونی چاہیے, مطالبہ غلط بھی نہیں ہے اگر کسی نے کیا. نماز کا وقت ہوا, مولا نے کہا حر نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہم نماز ادا کریں گے, تم الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے. کہنے لگا فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھائیں اور میں الگ جماعت کراؤں, ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. اس 1000 کے کمانڈر کے اندر غرور و تکبر کی کوئی پرچھائیں بھی نظر نہیں آ رہی. کتنی عاجزی ہے اس کے اندر. بہرحال ملازم تو تھا, بتایا کہ مجھے یہ حکم دیا ہے. بہرحال مولا نے کہا ہم تو سفر جاری رکھیں گے. اب دونوں لشکر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. 2 محرم کا روز تھا کہ جب ابن زیاد کا قاصد حر کے پاس آیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی یہ خط ملے حسین ابن علی کو روک لینا اور کوشش کرنا کہ وہ بیابان ہو جہاں پانی وغیرہ موجود نہ ہو, اور اپنے حکم کی تعمیل کی تصدیق کے لیے میں نے اپنا قاصد تیرے اوپر معین کیا ہے جو مجھے رپورٹ کرے گا کہ تو میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بہرحال حر آئے اور کہا فرزند رسول اب میں آپ کو اور آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا اور اب یہاں پہ رکنا پڑے گا. بہرحال خیمے نصب ہوئے کربلا میں. عزیزان گرامی آج 3 محرم ہو گئی.
2 محرم کو یہ خیمے کربلا میں نصب ہوئے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور حر اس تذب و ذب میں تھا کہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ جب روز عاشور یہ یقین ہو گیا حر کو کہ یہ جنگ نہیں ٹلے گی، ایک مرتبہ اس نے امام مظلوم کا نعرہ سنا جس میں امام فرما رہے تھے کہ ہے کوئی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہماری امداد کو آ جائے۔ حر کے وجود میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ حر نے سنا کہ امام فرما رہے ہیں ہے کوئی جو رسول زادیوں کا دفاع کرے۔ اللہ اکبر! بس اب حر سے برداشت نہیں ہوا، آہستہ آہستہ لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسین کی طرف بڑھنے لگا۔ کسی نے پیچھے سے آواز دی حر کیا حملہ کرنے جا رہا ہے؟ ارے لرزتے ہوئے حر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کسی نے کہا حر تجھے اتنا پریشان آج تک نہیں دیکھا۔ کہنے لگا جنت اور دوزخ کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ ایڑ لگائی گھوڑے کو عزیزان گرامی اور خدمت امام میں آ گیا۔ بس 2 جملے عزیزان گرامی کہنے لگا فرزند رسول میں نہیں سمجھتا تھا کہ معاملہ یہاں تک آ جائے گا۔ اب جب جنگ یہاں پر آ گئی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر! میں کہوں گا آفرین ہے حر تجھ پر جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر توبہ کوئی قبول کر سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی۔ اللہ اکبر! کہنے لگے حر تیری توبہ قبول ہے۔ اور عجیب جملہ نقن صاحب نے عزیزان گرامی فرمایا کہ جب چلا تھا لشکر یزید سے تو ڈھال کو بلند کر کے چلا تھا۔ ڈھال آگے رکھنا عرب کے کلچر میں اس بات کی علامت تھی کہ میں جنگ کرنے نہیں آ رہا۔ وہاں پر نقن صاحب کہتے ہیں کہ ایک وجہ تو شاید یہ تھی کہ میں جنگ کرنے نہیں آ رہا، اور دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ اب یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بس عزیزان گرامی خدمت امام میں آیا، مولا نے کہا جا حر تیری توبہ قبول۔ بس حر نے گوارا نہیں کیا کہ مزید ٹھہروں، کہا مولا بس مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر حملہ کروں۔ ایک مرتبہ گیا اور کوفیوں سے مخاطب ہوا، اے کوفیوں تم پر خدا کی لعنت ہو، پہلے خط لکھ کر بلاتے ہو، اس کے بعد قتل کرنے کے لیے آ جاتے ہو۔ اللہ اکبر! حر حملے کرتا رہا، عزیزان گرامی 50 سے زیادہ افراد کو فنار کیا اس نے۔ اس کے بعد بلا کر زخمی ہوا اور وہی جو آخری منزل تھی کہ زین سے زمین پر آیا۔ جب زین سے زمین پر آیا حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر کے سرانے آئے۔ ایک مرتبہ حر کا سر اپنی آغوش میں چہرے سے خون کو صاف کیا، رومال نکالا اس کے سر پر باندھا۔ ایک مرتبہ کہا اے حر تیری ماں نے تیرا نام کیا اچھا رکھا ہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد، ارے تو آخرت میں بھی آزاد۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں قرار دے۔ آقا جان پہ فرمائے تو بخشی مزاحم شد یا علی مجھے اجازت میرا اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بابا سے بلند صلی